فل آفر دیا انہوں نے آپ کو کہ آئیں بیٹھ جائیں, جیل سے باہر آ جائیں گے آپ کے بانی. جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے. میں تھوڑا سا تجربہ میرا ہو گیا ہے, لیکن اتنا زیادہ ظاہر ہے پرانا پولیٹیشین تو میں نہیں ہوں, لیکن کم از کم یہ تیسری ٹرم ہے تو میں چیزیں دیکھ رہا ہوں. مجھے جو سب سے زیادہ فکر ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کا پولیٹیکل سسٹم پہ جو ہے وہ اعتماد اٹھ رہا ہے, اور عوام کے ذہن میں یہ چیز اب بیٹھ رہی ہے, خاص کر 8 فروری کی الیکشن کے بعد اور کل جو یہ دوبارہ ڈرامہ ہوا ہے. فکر یہ کہ عوام کا اس سسٹم سے مکمل اعتماد اٹھ ہی نہ جائے کہ یار میرے ووٹ سے فرق نہیں پڑتا کہ اگر میں ووٹ ڈالوں لیکن ادھر سے رزلٹ اور نکلتا ہے, کبھی فارم 47 کے ذریعے, کبھی فارم 45 کو غلط کر کے, کبھی بیلٹ سٹفنگ جو کل ہوئی ہے, اور پولیس ایڈمنسٹریشن وغیرہ, بلکہ پولیس تو ایک طرح سے ہاتھ ہی کھڑے کر دیے ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے. وہ تو خود بیچارے اب شاید قابل رحم ہے جس طرح سے ان کے ساتھ اب ہو رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھ کے میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کو باہر آنا چاہیے. خان صاحب باہر آئیں, اسیران بھی باہر آئیں. اسیران میں بڑی سینئر قیادت اندر ہے. قریشی صاحب ون آف دا موسٹ سینئر پولیٹیشنز, ون آف دا موسٹ ایکسپیرینسڈ. پرویز الہی صاحب پنجاب کے تمام چیزوں سے واقف آدمی. پھر ڈاکٹر یاسمین راشد, پھر اجاز چوئی صاحب, گورنر چیمہ, آل لاٹ آف میجر لیڈرشپ از بیہائنڈ دا بارز. تو یہ لوگ باہر آئیں, ان کو لایا جائے, پولیٹیکل کیس ختم ہو, بیٹھیں اور ملک کو آگے لے جانے پہ. لیکن جب تک خان صاحب کو باہر نہیں لایا جاتا, اب ان کے ساتھ اگر شرائط اٹیچ کر لی جائیں, ایسے شرائط, آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے, ایوری بڈی نوز عمران خان صاحب وہ مر جائیں گے لیکن اپنے انا پہ, اپنی جو ان کے اصول ہیں, جو خودی ہے یا جو غیرت ہے, اس پہ کمپرومائز کرنے والے مثلا آدمی کیا خان صاحب ایسی نہیں ہیں. شرائط آپ کو لگ رہی ہیں, اور کہیں کوئی بات چیت ہوئی ہے, یا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو باہر لانے کے لیے وی آر ریڈی ٹو ٹاک؟ دیکھیں, میں آئی ایم ناٹ انٹو اینی نیگوسیشن ٹیم. مجھے نہیں پتا, اگر ہماری سینئر قیادت میں سے کوئی اور جو باہر ہیں ان میں سے کوئی کسی نیگوسیشن کا حصہ ہے, مجھے نہیں پتا, تو میں کامنٹ نہ یس کر سکتا بٹ ہوں, یو نو ون کر آف دا سکتا ہوں. موسٹ سینئر پیپل ود ان پی ٹی آئی. آپ نے خود کا, آپ کی بڑی لیڈرشپ تو جیلوں میں ہے, جو اس وقت بائی ڈیفالٹ یا بائی لکلی آپ کے پاس بڑی ینگ لیڈرشپ ہے, نئے لوگ ہیں, اور وہ آئے آگے, انہوں نے اپنا آپ منوایا, لیکن دے ناٹ دی اولڈ فیسز ایز سچ. تو آپ کی رائے میٹر کرتی ہے, آپ ان کو مشورہ دیں کہ بات چیت کرو. دیکھیں, میں تو پہلے دن سے یہ بات کر رہا ہوں, میں یہ کبھی نہیں کہوں گا کہ اپنے اصولوں پہ کمپرومائز کریں. میں خود اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کرتا, اگر کرنا ہوتا بہت پہلے کر چکا ہوتا. یہ جیل بڑی بات کی بات ہے, جیل بہت بعد میں آئی ہے. میں تو تحریک انصاف میں جب سے ہوں, میں نے بہت سی چیزوں پہ مخالفت اندر کی ہے جماعت میں, لیکن میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو باہر بات کرتا ہے. میں باہر بات نہیں کرتا, میں باہر اپنی پارٹی کو 100% ڈیفینڈ کرتا ہوں, لیکن میرے ساتھ بڑے مسائل اندر رہے, کیونکہ میں اصولوں پہ کبھی کمپرومائز میں خود بھی نہیں کرتا. میں صرف اتنا اشارتاً کہوں گا کہ 2018 میں جب میرے ٹکٹ کا مسئلہ ہوا تو اس میں کچھ ایسے لوگ تھے پیچھے کہ میں جب حکومت تھی خیبر پختونخوا میں خٹک صاحب کی پہلی بار, تو احتساب کمیشن کے بند ہونے پہ میں نے بہت اندر بات کی. خان صاحب نے مجھے سپورٹ کیا تھا, لیکن ظاہر ہے پھر اندر جو سینئر قیادت ہوتی ہے, کچھ لوگ آپ کے خلاف گینگ اپ کر لیتے ہیں. یہ چیزیں ایسی ہیں جو پارٹی سے باہر آپ نہیں کرتے. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ میرے صرف خان صاحب پروگرام کے ہماری. اوپر بھی آپ کی کافی سوال جواب دیکھیں, ہو میں سکے. یہ عرض ایک کرنا میرے چاہتا ہوں پروگرام پر کہ ہم نے یہ سب کچھ خان صاحب سے سیکھا ہے. تو اگر ہم اپنے اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کرتے, شہریار افریدی نے کیا نہیں فیس کیا, میں نے کیا نہیں فیس کیا. میں جب باہر نکلا ہوں, میں نے باہر نکل کے, میں جب آیا کچھ مہینے بعد, ماں کو میں اسپتال لے گیا کچھ دنوں بعد, مجھے یہ پتہ لگا کہ ان کی آنکھوں کا پانی خشک. میں پوچھا کیا ہوا, کہ بہت رونے سے پانی خشک ہو گیا آنکھوں کا. یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں, جس کی سب کی مائیں ہیں, ایوریبڈی نوز واٹ از دا پین. تو یہ چیزیں دیکھیں, لیکن اس کا کیا ہم نے کمپرومائز؟ نو, وی ول نیور کمپرومائز آور آنر. اگر ہم نہیں کریں گے تو عمران خان کیسے کرے گا؟ کوئی بھی پراؤڈ پاکستانی سیاستدان نہ بھی ہو, کبھی بھی اپنی غیرت پہ, اپنی عزت پہ کمپرومائز نہیں کرتا. ٹھیک ہے, یہ رول کا تعین ہو گیا کہ ہم اپنی بیسکس پر, ہم اپنی ویلیو پہ نہیں جا رہے اس کے اگینسٹ, لیکن بات چیت تو آپ مانتے ہیں کہ کرنی چاہیے. دیکھیں, میں کہتا ہوں, میں تو پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں. میں جیل سے جب نکلا پہلے دن, میں جب مردان گیا, مجھے کہا گیا میرے لائر نے, میں آج تھوڑا کھل کے بات کر رہا ہوں, میرے لائر نے مجھے کہا, ون آف مائی لائرز, ویری اچھا ہمارا لائر ہے, نام نہیں لوں گا, انہوں نے کہا کہ آپ ہائیڈنگ میں چلے جائیں. 7 گرفتاریاں ہوئی تھی نا, they were really worried کہ ابھی آج رات پھر چھاپ. میں نے کہا نہیں, چاہے مجھے 50 بار گرفتار کریں, میں نے غلط نہیں کیا, میں ہائیڈنگ میں نہیں جاؤں گا,
چاہے میں مر جاؤں, I will never go into hiding because I am always a lawful politician, lawful Pakistani. I will never break any law. I will never go into hiding. I will stay in my hujra. I will stay in my village. I was standing put and I was there. میں اپنے گاؤں میں پہنچا, ماں جی سے ملا, خان کو پھر میسج کیا رات میں کہا ماں سے میں مل لیا, فیملی سے مل لیا, آپ اب آرڈر کریں کیا کرنا ہے, میں آؤں لاہور یا میں دونوں کو آپ کچھ بھی فیملی کو دیں, اس کے بعد میں آپ کو کہوں گا. ہفتے بعد خان صاحب گرفتار ہو گئے. خان صاحب نے جاتے جاتے میرے اور شہریار بھائی کے بارے میں کہا تھا کہ ان دونوں کو اپنے کور کمیٹی میں ڈالنا ہے, میرے اور شہریار افریدی صاحب کے بارے میں. تو مجھے انہوں نے ڈالا. شہریار تو پھر جیل میں تھے, وہ میرے بعد جو ہے وہ ریلیز ہوئے. اب میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں جب کور کمیٹی کا حصہ بنا ان دنوں قریشی صاحب ابھی گرفتار نہیں ہوئے تھے. میں نے پہلی میٹنگ میں یہ بات کی کہ اپنے اصولوں پہ کمپرومائز ہمیں نہیں کرنا, لیکن ہمیں بات کرنی چاہیے تاکہ مسائل کا حل نکلے اور ایشوز حل ہوں. مسئلہ صرف عمران خان کا, تحریک انصاف کا نہیں ہے, مسئلہ اور لوگوں کا بھی ہے. اس وقت آپ جا کے عوام میں پوچھیں کہ لوگوں کا جو لوگوں کے بارے میں, اداروں کے بارے میں جو لوگوں کی رائے وہ کہاں پہ کھڑی ہے. میرے لیے بحیثیت پاکستانی بہت دکھ کی بات ہے, افسوس کی بات ہے, کیونکہ میں اس فیملی سے تعلق رکھتا ہوں جس نے ملک بنانے میں بھی کردار ادا کیا. میرے دادا پیر محمد صاحب نے, میری فیملی نے لڑا بھی ہے ملک کے لیے. 71 کی جنگ میں میری فیملی نے سفر کیا ہے, ہماری فیملی نے فائٹ کیا ہے فورسز کے اندر رہتے ہوئے, آرمی وغیرہ میں میرے ماموں سارے وہ تھے. تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب میں آج کی ینگ جنریشن کو دیکھتا ہوں جو اس طرح کی باتیں, میں باتوں پہ نہیں جاتا. میں یہ کہتا ہوں کہ ایک آدمی, یہ میں بالکل یعنی کہ بغیر کسی شک و شبے کے میں آپ کو یہ بات کر رہا ہوں, ایک آدمی اس وقت ملک میں جو ہمارے پریمیئر اداروں اور عوام کے بیچ میں جو گیپ پیدا ہوا ہے, جو بدقسمتی سے پیدا ہوا, نہیں ہونا چاہیے تھا, ایک آدمی ختم کر سکتا ہے, وہ ہے عمران خان صاحب. اور وہ کرے گا کیونکہ وہ ملک کا عاشق ہے, وہ پاکستان کا عاشق ہے عمران خان. انسان غلطیاں ہوئی ہوں گی, کس سے نہیں ہوتی, صرف پیغمبروں سے نہیں ہوتی, لیکن جتنا وہ آدمی اس ملک سے محبت کرتا ہے میں سمجھتا ہوں ہم بہت کم لوگ کرتے ہوں گے. اس لیے جب اس کو یہ احساس ہوگا کہ ملک کا نقصان, اور ہے بھی ان کو نقصان ہو رہا ہے یا ہوگا, ان کو کنونس کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ ویلکم کرتے ہیں اس کمیٹی کو جس کا ذکر اب مجھے میری انفارمیشن نہیں ہے, انصار عباسی صاحب کی ہے, لیکن اگر کوئی بھی کوشش کر رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے بانی کے درمیان معاملہ ٹھیک کریں تو آپ اس کو ویلکم کرتے ہیں. دیکھیں مجھے کسی کوشش کا نہیں پتا, لیکن اگر کوئی کر رہا ہے میں کروں, قوم پہ احسان کر رہا ہے, کیونکہ نقصان خان کا نہیں ہے. خان صاحب تو ایک وہ تو ملنگ درویش آدمی, اس نے کیا کرنا ہے, وہ ساری زندگی جیل بیٹھ جائے گا, وہ نہیں آئے گا باہر. لیکن نقصان کس کا ہوگا, آپ کا ہوگا, میرا ہوگا. کیا مجھے آپ ایک بات بتائیں, کیا شہباز شریف صاحب اس ملک کو مشکلات سے نکال سکتے ہیں؟ شہباز شریف صاحب نے آج اتنی زبردست فارسی بولی ہے, پرائم منسٹر ہیں, انہوں نے ویلکم کیا ہے انڈین پریزیڈنٹ کو, آپ کیوں ان کو انڈرمائن کریں سر؟ ہی از آلسو لائک a power to reckon with. دیکھیں اب میں پشتو بولنا شروع کر دوں کسی کے ساتھ, آپ پنجابی بول رہے ہیں, اس سے مسئلے حل نہیں ہوتے. یہ دیکھیں وی ویلکم اوور ایرانی پریزیڈنٹ, یہ ان کا دوسرا گھر ہے. جو میں نے محمد بن سلمان صاحب سے ایک دفعہ بات کی تھی, میں تو ادنا سا آدمی ہوں, لیکن ایک ملاقات ہوئی تھی جب MBS آئے تھے, خان صاحب ان کے ہوسٹ تھے, تو ایک جگہ بیٹھے ان سے ملاقات تھی, تو I took the liberty اور ان سے محبت سے میں نے عرض کیا کہ حضور آپ کا ایک دوسرا گھر ہے, 25 کروڑ آپ کی فیملی ہے, خادم حرمین شریفین ہے, پورا ملک آپ سے محبت کر دیا, آپ کی دوسری فیملی ہے, اور ان کو ایک محبت کا ہم نے جسچر دیا. اسی طرح یہ جو ہمارے ایرانی صدر صاحب آئے ہیں, یہ ان کا بھی دوسرا گھر ہے, اور ہم تو ان کو سلام پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے جس طرح اسرائیل کے سامنے کھڑا ہوا ہے وہ آدمی اور ان کا ملک, تو یہ وہی اسپرٹ ہے جو عمران خان کی اسپرٹ ہے. وہ اسرائیل کو جوتے کی نوک پہ رکھتے تھے, تو اس لیے ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. لیکن جو شہباز صاحب فارسی بول رہے ہیں, ہمارے پشتو میں ایک ضرب المثل ہے, وہ کہتے ہیں کہ مڑا خیٹو فارسی ہوئی, کہ جب آپ کا پیٹ بھرا ہو نا, آپ کو کوئی مسئلہ نہ ہو, ہمارے پشتو میں ویسے مثال ہے, تو آپ فارسی بولتے ہیں. تو شہباز شریف صاحب فارسی عربی بولنے سے مسئلے حل نہیں ہوں گے, کام کی بات کریں, ویژن دیں, آپ کا ویژن کیا ہے. لیکن مجھے آپ ہمارے مہمان ان کو کیا سیریس لیں گے؟ ظاہر ہے وہ پروٹوکول کے مطابق اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ڈسکشن میں آپ نے اپنا ڈیکورم مینٹین کرنا ہوتا ہے, لیکن کوئی بھی اس وقت فورن ڈگنیٹری, میں اشارتاً بات کر رہا ہوں, کوئی بھی فورن ڈگنیٹری چاہے مشرق وسطیٰ سے آئے, چاہے ایسٹ سے آئے, چاہے ویسٹ سے آئے یا فار ویسٹ سے آئے, وہ ملتے تو ان سے ہیں, لیکن کیا ان کو سیریس لیتے ہیں؟ جو ادھر بیٹھے ہیں اسلام آباد میں پرائم منسٹر ہاؤس میں, وہ کہیں اور جا کے ملتے ہیں. کیوں ملتے ہیں؟ یہ فورن ریلیشن شپ پہ نہیں جانی چاہیے ہماری لوکل سیاست. دے کم ٹو پاکستان, دے کم ٹو سی پاکستان لیڈرشپ, جو بھی ہو. دیکھیں
اٹس اے ریسپیکٹ آف لوکل پالیٹکس. میری بات سنیے. دیکھیں یہاں پہ پولیٹیکل لیڈرشپ کی میچورٹی میٹر کرتی ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ یہ ریئلائز کرے کہ سیاسی مخالفت اس حد سے آگے نہ چلی جائے جہاں پھر پورا پولیٹیکل سسٹم ڈیمیج ہوتا ہے, لوگ آپ کے پھر پولیٹیکل سسٹم کو سیریس نہیں لیتے اور کہیں اور جا کے بات کرتے ہیں. یہ جو ذاتیات پہ اتر آتے ہیں, یہ جو مجھے آپ ایک بات بتائیں, صرف ایک ایگزامپل سے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ہم بھی کوئی شاید اتنے اچھے لوگ نہ ہوں, ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہوں گی, لیکن جو انہوں نے شہریار افریدی کے ساتھ کیا ہے, پہ بہت ساری غلطیاں, ایسا نہیں ہے آپ کی گورنمنٹ سے بھی ہوئی. دیکھیے میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں نا, جو آپ نے شہریار افریدی صاحب کے ساتھ کیا ہے, ان کی بچیوں کو, فیملی کو کوئی 2-3 مہینے باہر جو ہے رہنا پڑا مشکلات سے. ہمارے ساتھ جو اس پہ نہیں بات کرتے. تو اس لیول پہ جب آپ پولیٹیکل مخالفت کو لے کے جاتے ہیں تو وہ پھر سیاسی اختلاف کی بجائے دشمنیوں میں بات چلی نہیں جاتی ہے. ہونی چاہیے.